اپنے سامنے شہرام کو دیکھ کر میرے ہوش اڑے تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ یونیورسٹی تک میرے پیچھے آ سکتا ہے، یہاں تک کہ میری کلاس میں آ سکتا ہے۔ وہ کیوں میری کلاس میں آیا تھا؟ کیا اسے یوں کلاس میں آنے کی پرمیشن مل گئی تھی؟ میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ وہ کلاس میں آتے مجھے دیکھنے لگا، اور ریحان کے ساتھ مجھے بیٹھے دیکھ کے وہ میرا کیا حشر کر سکتا تھا میں جان سکتی تھی۔ اس کی نظریں مجھ پہ تھیں۔ وہ قدم بڑھاتا ہوا آگے آیا، اور اس کے پیچھے اسی یونیورسٹی کا پرنسپل بھی تھا، جو کہ انگلش میں شہرام کا تعارف کرواتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ یہ آپ کے نئے پروفیسر ہیں۔ یہ سن کے مجھے حیرت ہوئی تھی۔ وہ بالکل لا تعلق سا کھڑا تھا۔ سب اسٹوڈنٹ سے ان کا نام پوچھتا رہا، بزنس کے بارے میں وہ لیکچر دیتا رہا۔ کافی اچھے طریقے سے اس نے ٹاپک کو سمجھایا تھا کہ ریحان جیسے نکمے کو بھی سمجھ میں آ گیا تھا۔ میں ڈری ڈری بیٹھی رہی۔ کلاس ختم ہوتی میں نے ریحان سے صاف کہہ دیا کہ میرے پاس آئندہ نہ بیٹھے، مجھے برا لگتا ہے۔ وہ کہنے لگا، ایک تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ لڑکیاں اتنا ایٹیٹیوڈ کیوں دکھاتی ہیں۔ دیکھو، ہم دوستانہ طریقے سے بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں برا ماننے والی تو کوئی بات نہیں ہے۔ پاکستان میں بھی اب لڑکے لڑکیاں ایک ساتھ پڑھتے ہیں، باتیں بھی کرتے ہیں، بالکل دوستانہ ماحول ہوتا ہے، اور یہاں کی تو بات ہی اور ہے۔ اور ایسے ماحول میں آپ مجھ سے یوں ڈر رہی ہیں جیسے میں انسان نہیں، کوئی بھوت ہوں، جن ہوں۔ دیکھیں، میں ایک خوش شکل نوجوان ہوں، آپ نے شاید غور نہیں کیا۔ ذرا غور سے دیکھیں میری شکل کو۔ وہ اپنا چہرہ پکڑ کے کبھی دائیں طرف کر رہا تھا، کبھی بائیں۔ کہنے لگا، یہاں کی حسین و جمیل لڑکیاں میرے اس منہ پہ صدقے واری جاتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے چند دنوں میں میری کتنی دوستیاں ہو چکی ہیں، اور سب کی سب لڑکیوں نے خود کی ہیں، اور ایک آپ ہیں مجھ سے یوں دور بھاگتی ہیں جیسے میں بیوٹی ان دا بیسٹ کا ہیرو ہوں، بد شکل جسے دیکھ کے سامنے والا ڈر جائے، آنکھیں بند کر لے۔ ذرا اپنی شکل تو دیکھیں، آپ کے چہرے کی رنگت اڑی ہوئی ہے۔ اب میں اسے کیا بتاتی کہ میں نے کیا دیکھ لیا ہے، کون سا بیسٹ دیکھ لیا ہے۔ میں نے کہا، مجھے اچھا نہیں لگتا یہ سب۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اٹس اوکے، لیکن دیکھیں آپ میری مدد تو کریں گی نا۔ میں نے اسے پیچھا چھڑوانے کے لیے کہا کہ ہاں، میں آپ کی مدد کر دوں گی۔ وہ بڑا خوش ہوا۔ میں کلاس روم سے باہر نکلی، سیدھا کینٹین میں گئی۔ میرا حلق اب خشک ہو چکا تھا۔ میں نے اپنے لیے پانی منگوایا، بھوک میری مٹ چکی تھی، حالانکہ میں یہی سوچ رہی تھی کہ جیسے ہی کلاس ختم ہوگی سب سے پہلے کچھ نہ کچھ کھاؤں گی۔ باقی کا پورا دن میرا یونیورسٹی میں ڈرتے ڈرتے گزرا کہ کہیں شہرام مجھے دیکھ نہ رہا ہو۔ ایک یونیورسٹی ہی بچی تھی جہاں مجھے اس کا خوف نہیں ہوتا تھا، لیکن وہ یہاں بھی آ گیا تھا۔ وہ بے حد ذہین تھا، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ بزنس کے ساتھ ساتھ وہ یہ کام بھی کرتا ہے۔ جیسے ہی چھٹی ہوئی میں باہر آئی، وہ گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس بار ماتھے پہ بل تھے اور آنکھوں پہ کالے رنگ کا چشمہ بھی نہیں تھا۔ میں ڈرتے ڈرتے اس کی گاڑی کے پاس آئی۔ وہ ڈور کھول چکا تھا۔ میں بیٹھی۔ جیسے ہی دروازہ بند کیا، گاڑی زم سے آگے بڑھی۔ بڑی تیز رفتاری سے وہ گاڑی چلا رہا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اسے غصہ کس بات پر ہے، اسی لیے میں نے ڈرتے اور جھجکتے ہوئے کہا، شہرام، وہ لڑکا خود ہی سے میرے پاس بیٹھا تھا۔ خدا کی قسم میں نے اسے نہیں کہا تھا کہ میرے پاس بیٹھے۔ وہ کہنے لگا، میں نے تم سے پوچھا ہے کہ وہ تمہارے پاس خود سے بیٹھا تھا کہ نہیں بیٹھا تھا؟ میں نے تو تم سے کوئی صفائی نہیں مانگی، پھر صفائیاں کیوں دے رہی ہو؟ وضاحتیں کیوں کر رہی ہو؟ جانتی ہو جو صفائیاں دیتا ہے، وضاحتیں کرتا ہے، وہ یقیناً قصوروار ہوتا ہے۔ پتہ نہیں اس کے دماغ میں کیا تھا۔ میں اس کے دماغ کو نہ پڑھ پا رہی تھی نہ سمجھ۔ میں خود سے اسے بتانا چاہ رہی تھی کہ ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن اسے یہ بھی غلط لگ رہا تھا۔ میں خاموشی سے باہر کی طرف دیکھنے لگی۔ اس نے مجھے فلیٹ کے اندر بھیج کے کہا کہ جاؤ، میں آفس جا رہا ہوں، رات کو بات کریں گے۔ یہ کہہ کے اس نے مین دروازہ بند کیا اور لاک کر کے چلا گیا۔ اس کی بات سن کے میرا دل پھر سے زور زور سے دھڑکنے لگا کہ پتہ نہیں اب رات کو میرے ساتھ کیا بات کرے گا۔ میں پریشان ہو کے رہ گئی تھی، ٹھیک سے کچھ کھایا بھی نہیں، بس ایک کپ چائے بنا کے پی لی۔ رات کا کھانا تیار تھا۔ اپنے دماغ میں تانے بانے بننے لگی۔
کہ اس شخص سے کیا کہوں گی جس کے سامنے میری زبان تک نہیں کھلتی. پتہ نہیں میری بات کا اعتبار بھی کرے گا کہ نہیں. یقیناً نہیں کرے گا. کیوں اعتبار کرے گا؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں. جب تک وہ آفس سے واپس نہیں آیا میرے اندر ایک بے چینی سی تاری تھی. وہ واپس آیا تو وہی ماتھے پہ بل، سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا. کچھ دیر بعد فریش ہو کے باہر آیا. کہنے لگا کھانا لگاؤ، بہت بھوک لگ رہی ہے. میں نے ڈرتے ڈرتے کھانا لگایا. کھانے کے دوران بھی میں اسے دیکھ رہی تھی. وہ چپ چاپ ماتھے پہ بل ڈالے کھانا کھا رہا تھا. ایک بار بھی اس نے میری طرف نہیں دیکھا. کہنے لگا ریحان مجتبیٰ، مریم مجتبیٰ اس کا بھائی ہے. یہ دونوں بہن بھائی لاہور سے آئے ہیں اور یہاں بھی ان کے کافی ریلیٹیوز رہتے ہیں. پھر میری طرف دیکھ کے کہنے لگا ایسا ہی ہے. میں نے کوئی جواب نہیں دیا. کہنے لگا تم سے بات کر رہا ہوں. ایسا ہی ہے. میں نے کہا میں نہیں جانتی، میری مریم سے دوستی تھی اور وہ آج نہیں آئی تھی تو وہ خود بخود میرے پاس آ کے بیٹھ گیا. بائی گاڈ میں نے اسے نہیں کہا تھا. وہ کہنے لگا اگر یہ لڑکا مجھے دوبارہ تمہارے آس پاس بھی نظر آیا تو یہ یونیورسٹی میں نظر نہیں آئے گا. یہ کہہ کے وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا. میرا سانس تو جیسے رکا ہوا تھا. میں کون سا چاہتی تھی کہ وہ لڑکا میرے پاس آئے، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میرے لیے مزید مشکلات بڑھ جائیں گی. اگلے روز میں یونیورسٹی گئی تو مریم آ چکی تھی، لیکن شکل سے لگ رہا تھا کہ بیمار ہے. زیادہ بات چیت بھی نہیں کر رہی تھی. کہہ رہی تھی میرے سر میں بہت درد ہے. جب بھی شہرام کی کلاس ہوتی تھی میں کافی ڈری ڈری سی رہتی تھی. وہ کبھی مجھ سے سوال پوچھ لیتا تو میں جواب معلوم ہونے کے باوجود جواب نہیں دے پاتی تھی. میں نے ابھی تک کسی سے یہ بھی ذکر نہیں کیا تھا کہ وہ میرا شوہر ہے. آج کل میں یہ دیکھ رہی تھی کہ مریم اس کی کلاس میں بہت جمع کرتی تھی، جواب بھی دیتی تھی، سوال بھی بہت کرتی تھی. بہرحال میری وہ کلاس خوف کی نظر ہو جاتی تھی. ایک بار وہ مجھ سے کہنے لگی کہ تمہیں سر شہرام کی کلاس میں ہوتا کیا ہے؟ وہ تو کافی دوستانہ ماحول میں پڑھاتے ہیں، دوسرے پروفیسرز کی طرح سخت لہجے میں بات نہیں کرتے. میں نے کہا بس ایسے ہی، مجھے پتہ نہیں کیوں ان سے ڈر لگتا ہے. میری بات سن کے ہنسنے لگی. کہنے لگی سر شہرام سے ڈر لگتا ہے؟ ارے کتنے کول ہیں وہ، کتنے پیار سے بات کرتے ہیں اور دیکھنے میں بھی کتنے ہینڈسم ہیں. یہ کہتے ہوئے مریم کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی. میں نے کہا ہینڈسم نظر آنے والا شخص ضروری تو نہیں ہے کہ اخلاق کا بھی اچھا ہو. کہنے لگی لیکن وہ تو ہیں. تم نے دیکھا نہیں کتنے آرام سے بات کرتے ہیں. لگتا ہی نہیں ہے کہ ہمارے پروفیسر ہیں. نہ ان کی شخصیت سے ایسا لگتا ہے اور نہ ہی ان کے انداز سے. مجھے تو وہ بہت اچھے لگتے ہیں. میرا بس چلے تو سارا دن بس ان کی کلاس لیتی رہوں. میں نہیں جانتی کہ کیوں، لیکن مریم کی یہ بات مجھے بری سی لگی. اندر کچھ ہوا تھا لیکن میں بول نہیں پائی. اپنے اندر کی کیفیت بھی سمجھ نہیں پائی، لیکن اس کی آنکھوں میں جلتے ہوئے جگنو دیکھ کر ٹھٹکی ضرور تھی. شہرام کا رویہ جیسا یونیورسٹی میں ہوتا تھا وہ بہت مختلف رویہ تھا. اس کا میرے ساتھ گھر پہ بالکل الگ رویہ تھا. یونیورسٹی میں کلاس لیتے ہوئے وہ یوں بات کرتا تھا جیسے ہماری طرح ایک اسٹوڈنٹ ہے. ہر اسٹوڈنٹ اس سے بے تکلف ہو کے کوئی بھی سوال پوچھ لیتا اور وہ بڑے آرام سے سمجھاتا تھا اور سوال کرنے والے پہ خوش بھی ہوتا تھا کہ اچھا ہے کہ آپ نے سوال کیا. لیکن میں اس سے کوئی سوال نہیں کرتی تھی، کچھ نہیں کہتی تھی. حیرت کا جھٹکا شہرام کو اس وقت لگا جب اس کے دیے گئے ٹیسٹ میں میرے نمبر پورے کے پورے آئے. ٹیسٹ کا رزلٹ اناؤنسمنٹ کرنے کے بعد وہ میرے پاس آ کے کھڑا ہو گیا. کہنے لگا مس دانی سٹینڈ اپ. مجھے لگا میرا دل دھڑکنا بھول جائے گا. میں کھڑی ہو گئی. کہنے لگا کلاس کے دوران آپ سوال نہیں کرتی، بات بھی نہیں کرتی، یہ بھی نہیں بتاتی کہ لیکچر آپ کو سمجھ میں آیا ہے یا نہیں. پھر نمبر آپ کے کیسے پورے آ سکتے ہیں؟ ریحان کہنے لگا سر آپ کے خوف کی وجہ سے شاید ان کے نمبر اچھے آ گئے ہیں. یہ آپ سے ڈرتی بہت ہے نا، اس لیے آپ کا ٹیسٹ بہت اچھے طریقے سے یاد کیا ہوگا انہوں نے. یہ کہتے ہوئے وہ ہنسنے لگا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میں شہرام کی کلاس میں کچھ نہیں بولتی،
کوئی سوال نہیں کرتی، چپ چاپ بیٹھی رہتی ہوں۔ وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا کیوں مزدانی، یہی وجہ ہے؟ آپ ڈرتی ہیں کیا مجھ سے؟ کیوں ڈرتی ہیں؟ میں نے تو آپ سے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی۔ اس کے ایسے سوال مجھے پریشان کرتے تھے۔ پھر وہ مریم سے کہنے لگا کہیں آپ نے انہیں چیٹ تو نہیں کروایا؟ انہیں چیٹ کرواتے ہوئے تھوڑا سا خود ہی بھول گئی ہوں گی، تبھی آپ کے نمبر کچھ کم ہے۔ کہنے لگی نہیں، مجھے تو اس بات کا افسوس ہے کہ میرے نمبر دانیہ جیسے کیوں نہیں آئے۔ میں تو چاہتی تھی کہ اس ٹیسٹ میں سب سے زیادہ ہائیسٹ مارکس میرے ہوتے۔ اس نے مریم کو مسکراتے ہوئے دیکھا اور دوبارہ سے وائٹ بورڈ کی طرف آ گیا۔ کہنے لگا کوشش کریں آپ کے بھی آ جائیں گے۔ آج واپسی میں اس کا موڈ بڑا اچھا تھا۔ پہلی بار اس کے ماتھے پہ بل نہیں تھے۔ جیسے اس نے مجھے فلیٹ میں چھوڑا، اس بار تالا نہیں لگایا بلکہ اندر آ گیا، دروازہ بند کر دیا۔ میں نے کہا آپ نے آفس نہیں جانا؟ کہنے لگا نہیں، آج موڈ نہیں ہے، آج بیوی کے ساتھ وقت گزارنے کا دل کر رہا ہے۔ یہ سن کے پھر سے میرے چہرے کی رنگت اڑی۔ کہنے لگا میں تو سمجھا تھا تم ایک ڈفر قسم کی اسٹوڈنٹ ہوگی، لیکن تم نے تو مجھے حیران کر دیا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے میری کلائی پکڑ لی، پھر مجھے کمرے میں لے کے آ گیا۔ میں نہ اسے منع کر سکتی تھی اور نہ میں یہ چاہتی تھی کہ وہ میرے قریب آئے۔ پھر کہنے لگا تم نے کسی کو بتایا تو نہیں کہ میں تمہارا ہسبینڈ ہوں؟ میں نے کہا نہیں، میں نے کسی سے کچھ بھی نہیں کہا۔ کہنے لگا گڈ، کہنا بھی مت۔ میں نے کہا لیکن واپسی پہ آپ مجھے لینے آتے ہیں تو اگر کسی نے دیکھ لیا تو پوچھ لیا تو کیا کہوں گی؟ کہنے لگا کچھ بھی کہہ دینا، کہہ دینا میں تمہارا کزن ہوں، یا کہہ دینا تمہارا ڈرائیور ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس کا لہجہ پھر سے سخت ہوا تھا۔ کہنے لگا ڈرائیور زیادہ بہتر رہے گا، کیونکہ بقول تمہارے میں تمہارے باپ کے ٹکڑوں پہ پلتا رہا ہوں۔ میں نے کہا یہ باتیں کرنا آپ چھوڑ نہیں سکتے؟ اگر آپ کو میری کسی بات سے تکلیف پہنچی ہے تو میں ایکسکیوز کر لیتی ہوں، آپ سے معافی مانگ لیتی ہوں۔ کہنے لگا معافیاں تو میں نے بھی بہت مانگی ہیں تمہارے باپ سے، اور اسے مجھ پہ کبھی ترس نہیں آیا تھا، پھر میں تم پہ کیسے ترس کھا سکتا ہوں؟ یہ کہتے ہوئے اس نے میرے چہرے پہ اپنی شہادت کی انگلی کو پھیرنا شروع کیا۔ کہنے لگا آج تم سارا دن کھانا نہیں کھاؤ گی، پورا دن بھوکی رہو گی۔ اس کی بات سن کے میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ کہنے لگا تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ بھوک کیا ہوتی ہے، اور بھوک کی خاطر انسان کیا کیا کر سکتا ہے۔ اگلے دن یونیورسٹی کی چھٹی تھی اور اس کا آفس بھی بند تھا کیونکہ سنڈے تھا۔ وہ کہنے لگا کل بھی تم کچھ نہیں کھاؤ گی۔ میں اس کی بات پر حیران تھی۔ کہنے لگا پانی بھی نہیں پیو گی۔ پتہ نہیں کیوں میں اس کی بات پر ایک دم بدک جاتی تھی، اور اس کا انداز عجیب ہوتا تھا۔ کبھی لگتا تھا اس سے اچھا کوئی نہیں ہے، کبھی لگتا تھا اس سے برا کوئی نہیں ہے۔ میں نے کہا شہرام آپ ایسے کیوں ہو جاتے ہیں؟ کہنے لگا بس دیکھنا چاہتا ہوں جب بھوک شدت سے لگی ہو اور کھانے کو نہ ملے تو انسان کی کیا کیفیت ہوتی ہے، وہ بھوک کو مٹانے کے لیے کیا کچھ کر سکتا ہے۔ اور پھر اس نے ایسا ہی کیا۔ اس نے مجھے کمرے میں بند کر دیا اور خود باہر چلا گیا۔ میں دروازہ کھٹکھٹانے لگی۔ کہنے لگا کہ اگر شور کی آواز سے کوئی پڑوسی آیا اور مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے تو یاد رکھنا میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، خاموشی سے اندر بیٹھی رہو۔ دوپہر سے شام ہوئی، شام سے رات ہو گئی۔ میرے کمرے میں کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، بھوک بھی شدت سے لگ رہی تھی۔ پہلی بار ایسا ہوا کہ میں نے واش بیسن سے پانی پیا تھا، کیونکہ پیاس کی شدت سے میرا گلا کانٹا ہو چکا تھا۔ میں رونے لگی، اپنی بے بسی پہ مجھے غصہ بھی آ رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا اپنے آپ کو ختم کر لوں، میری جان چھوٹ جائے اس شخص سے۔ پتہ نہیں وہ کیا چاہتا تھا، میں وہی سب تو کر رہی تھی جو وہ کہتا تھا۔ رات تک میں نڈھال ہو چکی تھی۔ میں اپنے بیڈ پہ جا کے لیٹ گئی۔ بہت سنگ دل شخص تھا۔ صبح میری حالت یہ تھی کہ مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا تھا، لیکن بمشکل اٹھ کے میں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے کہا شہرام میں مر جاؤں گی، پلیز مجھے کچھ کھانے کو دے دو، بہت بھوک لگ رہی ہے۔ لیکن باہر سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ میں رونے لگی،
بار بار دروازے پہ ہلکی ہلکی دستک دے رہی تھی. جب اچانک سے دروازہ کھلا، وہ سامنے کھڑا تھا. پتہ نہیں کس جذبے کے تحت اس کی آنکھیں سرخ تھیں. میری کلائی پکڑ کے مجھے بیڈ پہ گرایا اور کمرے کا دروازہ بھی بند کر دیا. کہنے لگا کھانا چاہیے تمہیں، بہت بھوک لگ رہی ہے. میں نے کہا میں بالکل نڈھال ہوں. کہنے لگا ٹھیک ہے، یہ بتاؤ بھوک کی خاطر کیا کر سکتی ہو؟ جو کہوں گا کرو گی؟ میں رونے لگی. میں نے کہا تم چاہتے کیا ہو؟ میں تھک چکی ہوں شہرام، میں تمہاری ہر بات ماننے کو تیار ہوں، پھر بھی تم خوش نہیں ہوتے. میں نے آپ جناب کا بھی لحاظ نہیں کیا تھا. کہنے لگا تم نے مجھے خوش کیا ہے، بتاؤ اپنی بھوک کی خاطر کیا قربان کر سکتی ہو؟ میں نے کہا کچھ بھی نہیں قربان کر سکتی. اچھا ہے میں مر جاؤں، مت دو مجھے کھانے کو، کچھ بھی مت دو، جاؤ یہاں سے چلے جاؤ. مجھے قطرہ قطرہ موت کا مزہ چکھانا چاہتے ہو اور چکھا رہے ہو. کہنے لگا موت کا مزہ تم نے چکھا ہی کب ہے؟ مجھ سے پوچھو، میں نے چکھا ہے. تم تو ابھی واقف ہی نہیں ہوئی ہو کہ بھوک کیا ہوتی ہے، اور بھوک کی خاطر بے بس انسان کیا کچھ کر گزرتا ہے. کہنے لگا چلو میرے ساتھ. میری کلائی پکڑ کے مجھے کمرے سے باہر لے آیا، پھر میرے سامنے میرے سلیپر رکھ دیے. کہنے لگا پہنو. میں بالکل نڈھال تھی. وہ مجھے فلیٹ سے باہر لے کے آ گیا، سیڑھیوں سے نیچے لے کے آیا. حالانکہ 5ویں منزل تھی، ہم لفٹ سے بھی نیچے جا سکتے تھے. نیچے آتے آتے میں بے حال ہو چکی تھی. مجھے گاڑی میں بٹھا کے پتہ نہیں کہاں لے جا رہا تھا. وہ مجھے ایک ریسٹورنٹ میں لے کے آیا. میری آنکھیں چمکی. میں نے کہا شاید اسے احساس ہو گیا ہے، ریسٹورنٹ میں لے جا کے مجھے کھانا کھلائے گا، اور میں بہت سارا کھانا کھاؤں گی کیونکہ مجھے شدید بھوک لگ رہی تھی. وہ مجھے ریسٹورنٹ کے اندر لے کے آیا، لیکن وہاں رکھی کرسیوں پہ نہیں بٹھایا، بلکہ اس جگہ لے گیا جہاں پہ ویسٹڈ کھانا پڑا ہوا تھا. وہ ایک ڈرم تھا جس میں بچے ہوئے کھانے پھینکے گئے تھے. کہنے لگا یہ کھانا دیکھ رہی ہو، یہ کتے بلیوں کے لیے رکھا گیا ہے، جانوروں کے لیے رکھا گیا ہے. سب کا جھوٹا تھا، وہ کھانے والے بھی غیر مسلم ہوں گے. کہنے لگا تو چلے اپنی بھوک مٹانے کے لیے کھانا کھاؤ. پتہ نہیں اسے کوئی روک کیوں نہیں رہا تھا، سب ہاتھ باندھے یوں کھڑے تھے جیسے اس کے غلام ہوں. میں رونے لگی، اس کی طرف دیکھنے لگی. میں نے کہا میں نے آج تک کبھی کسی کا جھوٹا نہیں کھایا، تم میرے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا بھوک لگی ہے تو یہی کھاؤ گی، نہیں کھاؤ گی تو بھی یہی کھلاؤں گا، اپنے ہاتھوں سے تمہارے منہ میں بھروں گا. یہ کہتے ہوئے اس نے میرے دونوں جبڑوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا، زور سے دبایا، پھر اپنا ہاتھ نیچے کیا. کہنے لگا چلو کھاؤ اسے. اسے دیکھ کے میرا جی متلایا تھا. شاید کچھ کھانا باسی بھی تھا، ایک عجیب سی بو آ رہی تھی. میں جانتی تھی کہ وہ شخص انسان نہیں جلاد ہے. میں نہیں کھاؤں گی تب بھی وہ کھلائے گا. وہاں پہ باسی بریڈ کے کچھ ٹکڑے تھے جو میں نے اٹھائے، وہ اکڑ چکے تھے. انہیں میں منہ میں ڈالنے لگی. پانی بھی میرے سامنے رکھا ہوا تھا، وہ میرے حلق سے اترنے کو تیار نہیں تھے. انہیں دیکھ کے میرا جی عجیب طرح سے متلا رہا تھا. اندر ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن باہر کو آ رہا تھا. پانی کے ساتھ میں نے اسے اندر نگلا، لیکن پھر مجھے یہ لگا جیسے مجھے الٹی ہو جائے گی. کہنے لگا باہر مت نکالنا، بہت برے طریقے سے پیش آؤں گا تمہارے ساتھ. پتہ نہیں اس کی آنکھوں میں ایسا کون سا خون اترا ہوا تھا، لگ رہا تھا میرا گلا دبا دے گا. میرے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے اور میں وہ بدبودار باسی کھانا کھا رہی تھی، ساتھ میں رو رہی تھی. میں نے بس تھوڑا سا کھایا. میں نے کہا مجھے اور نہیں کھانا. اس نے کہا یہی ملے گا پورا دن، اور کچھ نہیں ملے گا. اچھے طریقے سے سوچ لو کہ تمہیں کتنا کھانا ہے. میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے، میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی. روتے روتے میں اس کے ساتھ لگ گئی. ایک جھٹکا سا اسے لگا تھا، فوراً سے مجھ سے پیچھے ہٹ گیا. میں نے کہا مجھے معاف کر دو، مجھے مار ڈالو، میری زندگی کو اذیت ناک مت بناؤ. میں وہاں پہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی. وہاں پہ بہت سے ویٹرز تھے لیکن سب کے سب اپنی اپنی جگہ پہ کھڑے تھے. پتہ ہی نہیں چلا کب میں غنودگی میں چلی گئی، بے ہوش ہو گئی. لیکن جب ہوش آیا تو میں اپنے کمرے میں تھی. ایک ڈرپ تھی جو مجھے لگی ہوئی تھی اور وہ میرے پاس ہی کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا، دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ رکھا تھا. جیسے ہی مجھے ہوش آیا میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے.
میں نے ڈرپ ہٹانے کی کوشش کی لیکن اس نے میری کلائی پکڑ لی. کہنے لگا پاگل ہو گئی ہو تم, اسے لگا رہنے دو. میں نے کہا نہیں, اسے اتار دو. کیوں بچا رہے ہو مجھے مرنے دو. مجھے تم اس لیے بچا رہے ہو نا تاکہ مجھے مزید اذیتیں دے سکو. میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ مجھے میرا قصور کیوں نہیں بتا دیتے؟ وہ کہنے لگا بتاؤں گا, تمہارا قصور بھی بتاؤں گا. یہ کہہ کے وہ میرے دوسرے ہاتھ کو باندھ چکا تھا اور جس ہاتھ پہ ڈرپ لگی تھی اسے پکڑ کے کہنے لگا اس ڈرپ کو اپنے اندر جانے دو کیونکہ مجھے تمہاری زندگی بڑی عزیز ہے. تمہیں کچھ ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا. یہ مت سمجھنا کہ تم سے محبت کرتا ہوں. میں نے کہا میں یہ سمجھتی بھی نہیں ہوں اور میں ایسا سمجھ بھی نہیں سکتی. تم مجھ سے سب کچھ کر سکتے ہو لیکن محبت نہیں کر سکتے. جانتی ہوں میں. میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے. وہ یک ٹک میرے چہرے کو دیکھنے لگا. پھر پتہ نہیں کیا ہوا, اٹھ کے باہر چلا گیا. ڈرپ ختم ہو چکی تھی, اس نے باسکٹ میں پھینکی. پھر کمرے سے باہر چلا گیا. پھر کھانا کمرے میں لے کے آیا لیکن مجھے رونا آ رہا تھا. وہ کھانا دیکھ کے مجھے وہی باسی کھانا یاد آنے لگا. میں نے کہا اسے یہاں سے لے جاؤ, مجھے نہیں کھانا. کہنے لگا کھانا تو پڑے گا. میرے پاس بیٹھ گیا. کہنے لگا پہلی بار کسی کے لیے کھانا بنایا میں نے اور وہ تم ہو. اسے اپنی خوش نصیبی سمجھو. میں نے کہا مجھے ایسی خوش نصیبی نہیں چاہیے, مجھے کچھ نہیں کھانا. لیکن اس نے جوس کا گلاس پکڑا اور میرے لبوں سے لگا دیا. زبردستی مجھے جوس پلایا. کہنے لگا انکار سننے کی تو شہرام کو عادت ہی نہیں ہے. زبردستی اس نے مجھے ناشتہ بھی کروایا. پورا دن میرا خیال بھی رکھا لیکن اس کے باوجود میرے دل میں اس کے لیے صرف نفرت تھی. وہ تھا ہی ایسا, پل میں کچھ. جب بھی میں اس کے بارے میں کوئی اچھا سوچنے کی کوشش کرتی تھی وہ کچھ نہ کچھ ایسا کر جاتا تھا کہ میری نفرت اس کے لیے بڑھنے لگتی تھی. 2 دن میں یونیورسٹی نہیں جا پائی لیکن وہ جاتا تھا. ایک بار رات کو واپس آیا تو کہنے لگا تمہارے بغیر مریم اور مریم کا بھائی بڑے اداس ہیں, سب سے پوچھتے پھر رہے ہیں کہ پتہ نہیں دانیہ کیوں نہیں آ رہی. میں نے اس کی بات پہ توجہ ہی نہیں دی. کہنے لگا کچھ کہو گی نہیں؟ تمہیں پتہ آج تو ریحان بھی نہیں آیا تھا. کل ہی سب سے کہہ رہا تھا کہ میں کل نہیں آؤں گا. پھر اپنی بہن سے کہہ رہا تھا جب دانیہ آ جائے تو بتانا پھر آؤں گا. یہ بات میرے لیے حیرت انگیز تھی. حالانکہ میرے اور ریحان کے بیچ ایسا کچھ بھی نہیں تھا اور اب تو میں اس سے بات بھی نہیں کرتی تھی, وہ میرے پاس بھی نہیں بیٹھتا تھا. میں نے کہا آپ یہ سب کچھ مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ کہنے لگا ہو سکتا ہے تم جاننا چاہتی ہو. میں نے کہا مجھے کوئی غرض نہیں ہے ریحان سے. پھر کہنے لگا پھر اسے کیوں ہے, تمہارا کیوں پوچھتا ہے؟ میں نے کہا میں نہیں جانتی. پتہ نہیں وہاں کتنے لڑکے ایسے ہیں جن کو میں اچھی لگتی ہوں گی. اب میں سب کی آنکھیں تو نہیں نکال سکتی. کہنے لگا اب تو تم کافی بہتر ہو گئی ہو. کل ٹیسٹ کی تیاری کر کے جانا. میں چاہتا ہوں اس بار بھی ٹیسٹ سب سے اچھا تمہارا ہو. میں نے کہا مجھے ایسی کوئی خواہش نہیں ہے. کہنے لگا خواہش کیسے نہیں ہے؟ اچھا پڑھنا چاہیے, بزنس سیکھنا چاہیے. تم سیکھو گی تبھی تو اپنے باپ کی کرسی پہ بیٹھو گی. مجھے کب تک اپنے باپ کی کرسی پہ بیٹھا دیکھ کے برداشت کرتی رہو گی؟ مٹھیاں بھینچتی رہو گی نفرت سے مجھے دیکھتی رہو گی. تمہیں اپنے باپ کی کرسی چاہیے نا, میں تمہیں دوں گا, تمہاری پوری مدد کروں گا. چلو تمہیں ٹیسٹ کی تیاری کرواتا ہوں. اس نے میرے سامنے پیپر رکھ دیا. کہنے لگا یہ حل کرو. میرے لیے وہ ٹیسٹ زیادہ مشکل نہیں تھا کیونکہ پہلے سے میری تیاری تھی. میں صرف اسی کے ٹیسٹ میں پورے نمبر نہیں لیتی تھی, باقی سبجیکٹس میں بھی میں بہت اچھی تھی. میں جانتی تھی کہ جب تک میں یہ سوال حل کر کے نہیں دوں گی یہ میری جان نہیں چھوڑے گا. میں نے جیسے ہی کیلکولیٹر اپنے پاس رکھا اس نے وہ اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیا. کہنے لگا بنا کیلکولیٹر کے کر کے دکھاؤ. میں نے کہا لیکن کیلکولیٹر تو الاؤ ہے اور یہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے, میں بنا کیلکولیٹر کے نہیں کر سکوں گی. کہنے لگا میں تو کر سکتا ہوں, میرے جیسا بننا ہے نا. تم نے اگر اپنے باپ کی چیزیں تمہیں واپس چاہیے تو تمہیں میرا جیسا بننا پڑے گا. ایسے ہی حل کرو. 1 گھنٹے کا وہ ٹیسٹ پیپر میں نے 5 گھنٹے میں کمپلیٹ کیا تھا, لیکن کر دیا تھا. وہ اسے دیکھ کے مجھے حیرت سے دیکھنے لگا. کہنے لگا تمہاری جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو کب کی ہار مان چکی ہوتی.
لیکن تم دانیہ سکندر ہو، بالکل اپنے باپ جیسی، ہار نہیں مانو گی۔ میں نے کہا میں ہار مان چکی ہوں، دانی سکندر تمہارے سامنے ہار مان چکی ہے، تم ایک ہارے ہوئے کھلاڑی کے ساتھ کہاں تک کھیلو گے؟ لیکن اس پہ شاید میری باتیں بے اثر تھیں۔ پھر کہنے لگا میں تمہارے لیے بہت خوبصورت لباس لے کے آؤں، جاؤ پہن کے تیار ہو جاؤ۔ یہ سن کے مجھے پھر سے خوف طاری ہونے لگا۔ میں نے کہا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ کہنے لگا تو میں کیا کروں، میری طبیعت تو ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد اس نے میری الماری کھولی اور ایک بے باک سی نائٹی میرے پاس لے آیا اور میرے منہ پہ پھینکی۔ کہنے لگا جاؤ پہن کے آؤ۔ پتہ نہیں کیوں میں بھڑک اٹھی، برداشت کر کر کے تھک چکی تھی میں نے کہا مجھے نہیں پہننی۔ میں نے وہ نائٹی اٹھائی اور زمین پہ پھینک دی۔ اس نے غصے سے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا میں سب کچھ کر سکتی ہوں لیکن تمہاری قربت نہیں۔ یہی سننا چاہتے ہو کہ میں تم سے کیا کرتی ہوں؟ میں تم سے نفرت کرتی ہوں۔ آئی ہیٹ یو۔ تم صرف نفرت کے قابل ہو۔ کوئی بھی لڑکی تم سے محبت نہیں کر سکتی اور میں تو کبھی نہیں کر سکتی۔ یہ کہہ کے میں رونے لگی۔ کچھ دیر تک وہ مجھے یوں ہی دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا تمہارے ساتھ میں رشتہ ضرور نبھاؤں گا اور بچہ بھی ضرور پیدا کروں گا، لیکن تمہارے ساتھ رہوں گا نہیں دانیہ۔ اپنا بچہ تم سے لے کے بہت دور چلا جاؤں گا، نہ تمہیں طلاق دوں گا نہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ بہت غصے سے بول رہا تھا۔ پھر وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ اگلے روز کہنے لگا تیار ہو جاؤ، یونیورسٹی جانا ہے۔ میں خاموشی سے تیار ہو گئی۔ جیسے ہی یونیورسٹی پہنچی سب سے پہلے بھاگ کے ریحان میرے پاس آیا۔ کہنے لگا اتنے دن سے آ کیوں نہیں رہی تھی؟ مجھے ویسے ہی بڑی تپ چڑھی ہوئی تھی۔ میں نے کہا تم کون ہوتے ہو کچھ پوچھنے والے؟ کہنے لگا تم آ نہیں رہی تھی اس لیے مجھے فکر ہو گئی تھی۔ میں نے کہا کیوں فکر ہو گئی تھی؟ کیا لگتی ہوں میں تمہاری؟ بہن ہوں میں تمہاری؟ کون ہوں میں تمہاری؟ کیوں میرا پیچھا نہیں چھوڑتے ہو؟ دیکھو میں تم سے محبت نہیں کرتی، اور اگر تم میرے بارے میں ایسے کوئی بھی جذبات رکھتے ہو تو یہ کہہ کے میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ مریم بھی آ چکی تھی۔ میں نے کہا تم اپنے آپ کو مجھ سے دور رکھو، مجھ سے دور رہا کرو تم۔ میں کسی کی بیوی ہوں، میری شادی ہو چکی ہے، سمجھے؟ یہ سن کے ریحان کا چہرہ دھواں دھواں سا ہوا۔ مریم بھی چپ سی ہو گئی۔ پھر وہ وہاں سے الٹے قدم واپس لوٹ گیا۔ پتہ نہیں کہاں گیا، لیکن پورا دن وہ مجھے کسی بھی کلاس میں نظر نہیں آیا۔ مریم بھی چپ چپ سی تھی۔ کہنے لگی تم نے پہلے کبھی ذکر نہیں کیا کہ تم شادی شدہ ہو۔ میں نے کہا اب کر دیا نا، ریحان کو کہو مجھ سے دور رہا کرے۔ کہنے لگی تمہیں ہوا کیا ہے، اتنے غصے میں کیوں ہو؟ میں اسے سمجھا دوں گی، وہ اب تمہیں پریشان نہیں کرے گا۔ میں نے کہا بہت بڑا احسان ہوگا اس کا مجھ پہ۔ کچھ دن بعد مریم کی ایک لڑکے سے بحث ہو گئی۔ اس لڑکے نے اسے غلط جگہ پہ ٹچ کیا تھا اور ریحان نے اس لڑکے کو بہت مارا۔ اس لیے بات پرنسپل تک پہنچ گئی۔ لڑائی جھگڑا ختم کروایا گیا۔ پھر اس لڑکے نے مریم سے سوری بھی کہہ دیا۔ لیکن ایک ہفتہ گزرنے کے بعد مریم میرے ساتھ کینٹین میں ہی تھی۔ ریحان اب ہمارے پاس نہیں آتا تھا، نہ ہمارے پاس بیٹھتا تھا، لیکن دور دور سے مجھے دیکھتا ضرور رہتا تھا۔ میں اور مریم کینٹین میں تھے جب ایک لڑکی آئی۔ کہنے لگی مریم تمہیں سر جوزف اپنے آفس میں بلا رہے ہیں۔ وہ بھی ایک پروفیسر تھے۔ وہ کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے میں آتی ہوں۔ میں بھی اس کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ میں نے کہا چلو ہم دونوں چلتے ہیں۔ لیکن وہ لڑکی کہنے لگی نہیں صرف مریم کو بلایا ہے۔ کہنے لگی سر نے تمہیں اپنے آفس میں نہیں بلکہ ڈپارٹمنٹ کے ایک کمرے میں بلایا ہے۔ اس نے کمرے کا نمبر بتایا۔ مریم کہنے لگی اچھا ایسا کرو تم لائبریری میں جا کے بیٹھو، میں آتی ہوں۔ یہ کہہ کے وہ چلی گئی۔ میں لائبریری میں آ کے بیٹھ گئی، اپنے نوٹس بنانے لگی جب مجھے باہر سے ایک شور کی آواز آئی۔ میں باہر آئی تو میری حیرت کی انتہا نہیں رہی۔ ایک لڑکے کو شہرام مار رہا تھا اور مریم ایک کونے میں کھڑی روئے جا رہی تھی۔ اس دن ریحان نہیں آیا تھا، پر میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ ہوا کیا ہے۔ میں جیسے ہی مریم کے پاس آئی تو اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، لیکن اس نے شہرام کی جیکٹ پہنی ہوئی تھی۔ کہنے لگی اس کمرے میں پروفیسر جوزف نہیں تھے بلکہ یہ لڑکا تھا، اور یہ میرے ساتھ، یہ کہہ کے وہ روتے ہوئے میرے ساتھ لگ گئی۔ کہنے لگی اگر سر شہرام وقت پہ نہ پہنچتے تو میں شاید کسی کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہتی۔
اس لڑکے کو مار مار کے شہرام نے لہو لہان کر دیا، اور میں حیران تھی کہ کیوں مریم کی خاطر اس لڑکے کو اس طرح سے کیوں مار رہا ہے۔ کئی لوگوں نے اسے چھڑوانے کی کوشش کی، کہنے لگا اسے چھوڑوں گا نہیں، جان سے مار ڈالوں گا۔ پھر بڑی مشکل سے اسے پیچھے کیا گیا۔ پرنسپل نے اس لڑکے کو یونیورسٹی سے نکال دیا تھا۔ شہرام بہت غصے میں تھا۔ مریم واپس جا چکی تھی۔ چھٹی کے بعد جب شہرام نے مجھے گھر چھوڑا اور خدا حافظ کہہ کے چلا گیا، رات تک وہ غصے میں ہی نظر آ رہا تھا، کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھا رہا تھا، اور مجھے حیرت ہو رہی تھی۔ میں نے کہا آپ نے مریم کی خاطر اس لڑکے کو اتنا کیوں مارا؟ کہنے لگا اس لیے کیونکہ وہ اسے برباد کرنا چاہتا تھا، اور میں اس لڑکے کا پلان جان چکا تھا۔ میرا بس چلتا تو اسے جان سے مار دیتا۔ میں نے کہا مریم کے لیے؟ کیوں؟ پتہ نہیں میری سوئی مریم پہ آ کے کیوں اٹک گئی تھی۔ اس نے میری طرف دیکھا، کہنے لگا اس کی جگہ تم بھی ہوتی تو ایسے ہی کرتا، حالانکہ میں تم سے نفرت کرتا ہوں۔ یہ کہہ کے وہ صوفے سے اٹھ کے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ لیکن مجھے کچھ گڑبڑ لگ رہی تھی۔ کچھ مریم کے انداز بھی بدلنے لگے تھے۔ وہ پہلے سے ہی شہرام کی شخصیت سے کافی متاثر تھی، اور آج جو روپ میں نے شہرام کا دیکھا تھا، میرا دل ٹھٹک کے رہ گیا تھا۔ اور پھر اگلے دن یونیورسٹی میں ان دونوں کو دیکھا تو میرے ہوش اڑ کے رہ گئے تھے۔